بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ کا معنی ہوتا ہے کسی کو اللہ کی پناہ میں دینا۔ یہ لفظ پہلے رائج نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی پناہ میں دینے کا جو تصور ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے پیدا ہوا ہے۔ یعوذ کا لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹوں اسماعیل و اسحاق کو وہ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے چند کلمات پڑھ کر، تو وہی کلمات پڑھ کر آپ حسن و حسین کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ یہ لفظ بعد میں آیا ہے تعویذ کا لفظ۔ تو اگر کوئی قرآن و سنت کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، جس طرح ہم ویسے قرآن و سنت جیب میں رکھ سکتے ہیں یا گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ پرانے لوگ حمائل ڈالتے تھے قرآن مجید کو، تو قرآن مجید پورا ڈالا جا سکتا ہے، تو قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ کر بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی حدیث کے الفاظ ہیں یا جائز الفاظ ہوں، ان میں کوئی شرک کی بات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرح پڑھ کر انہیں پھونکا جا سکتا ہے، اگر لکھ کر گلے میں ڈال لے، جیب میں رکھ لے، بازو پہ باندھ لے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ اصل تو پناہ کی بات ہے کہ اللہ کی پناہ لی جا رہی ہے۔ کلمات وہی ہیں، زبان سے ادا کر لیں گے اس کو دم کہہ دیتے ہیں، اور اگر آپ اس کو کاغذ پہ لکھتے ہیں تو اس کو تعویذ کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا فرق ہے۔ عربی میں یعوذ ہی ہے، اس کو پناہ دینا ہی کہتے ہیں، چاہے لکھ کے ڈالیں چاہے زبان سے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ نے کم کیا ہے، کسی کو لکھ کر نہیں دیا کہ آپ لکھنے جانتے ہی نہیں تھے۔ قرآن مجید بھی آپ اوروں سے لکھاتے تھے۔ تو باقی رہا بعد میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے انہوں نے وہ لکھے بھی ہیں کلمات۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں نظر والی دعا جو ہے نا، نظر بد سے بچنے والی، وہ دعا سکھائی تھی۔ تو وہ دعا اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، جو چھوٹے ہوتے تھے لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ تو کوئی حرج نہیں اگر قرآن و سنت کی بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ لکھا کیا ہے۔ اگر وہ شرک ہے تو شرک والا دم بھی جائز نہیں، اور اگر شرک نہیں تو پھر اس کو گلے میں ڈالنا بھی جائز ہے۔ یہ باقی رہا جو عام بات پیش کرتے ہیں کہ جس نے گلے میں کوئی تمیمہ ڈالا، تو تمیمہ تو کہتے ہی نہیں تعویذ کو۔ تمیمہ کیا ہوتا تھا؟ تمیمہ ہوتا تھا کہ ایک پتھر ہے مثلا، اس پتھر کو پھر پڑھ کر پھونکتے تھے اس وقت کے کاہن، مشرک کاہن پتھر پہ پڑھ کر پھونکتے تھے یا کسی اور چیز پہ کہ چلو جی اس کو اپنے گلے میں ڈالو یا پاس رکھو، جو بھی ہے۔ تو وہ چیز تھی، یہ تو چیز ہی نہیں ہے جس کو اس حدیث کو جس پہ چسپاں کرتے ہیں، لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے الفاظ ہوں یا جائز الفاظ ہوں، جن میں کوئی شرک کا شائبہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ پڑھ کے دم کر دیا جائے یا وہ لکھ کر گلے میں ڈال لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں شرک ہو تو نہ دم کرنا جائز ہے اور نہ ہی گلے میں ڈالنا یا بازو پہ باندھنا یا جیب میں رکھنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ نے تینوں چیزوں کو منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الرقا والتمائم والتولۃ شرک، دم اور تمیمے اور تولہ جو محبت کے لیے کرتے تھے، پڑھتے تھے نا، وہ بھی ایسے تو پڑھتے تھے، پڑھ کے کوئی نہ کوئی چیز دیتے تھے، تو یہ شرک ہے۔ تو وہ شرک دموں کو بھی کہا ہے، کب؟ جب یہ شرکیہ ہوں۔ اسی طرح تمیمہ بھی تب منع ہے جب وہ شرکیہ ہو۔ تو یہ جو تعویذ ہے یہ تو ہے ہی قرآن و سنت۔ اگر قرآن و سنت ہے، اگر اس میں کوئی شرکیہ لفظ لکھے ہیں تو پھر وہ حرام تمیمہ کے حکم میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔